السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے حیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین میں حسن اخلاق کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں حسن اخلاق کی اہم ترین صفت حیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پورا دین قرار دیا، جیسا کہ حضرت طرح بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا ہے اللہ کے رسول، کیا حیا دین میں سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل هو الدین کلہ، حیا تو پورا دین ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ، یا فرمایا آپ نے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ اور سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، یعنی اسے کہہ رہا تھا کہ تم ہر وقت شرماتے ہی رہتے ہو اور حیا کی وجہ سے فلاں کام نہیں کر پاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، لہذا اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ حیا اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے جو انسان کو قبیح، گھٹیا اور بے حیائی پر مشتمل اقوال و افعال سے روکے اور اچھے اقوال و اعمال پہ ابھارے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حیا در حقیقت اس عظیم صفت کا نام ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہر حرام عمل اور فحش قسم کے اقوال و اعمال سے پرہیز کرے اور اچھے اقوال و اعمال کو انجام دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج کے اس مختصر سے وقت میں جو حیا کے تعلق سے باتیں کہیں گئیں، کہنے والے سننے والے تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔